اور ایران سے اس وقت بہت افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ہیں اور باقاعدہ ایران کی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا تھا کہ وہ شہادت تو قبول کریں گے لیکن جھکنا نہیں قبول کریں گے، اور ٹھیک ویسے ہی آخری دم تک وہ دشمنوں کے خلاف ایک طرح سے لڑتے رہے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے آواز بلند کرتے رہے اور پوری مضبوطی کے ساتھ وہ ایک طرح سے کھڑے رہے، لیکن انہوں نے جھکنا قبول نہیں کیا۔ حالانکہ اب ان کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ ان کی بیٹی اور ان کے جو ناتی ہیں ان کی بھی شہادت اس حملے میں ہوئی ہے۔ دراصل کل جب پہلا حملہ ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، وہ اسی گھر پر ہوا تھا، اسی کمپاؤنڈ میں یہ حملہ ہوا تھا جہاں پر خامنئی دراصل موجود تھے، کیونکہ اسرائیل کا پورا ایک بڑا نیٹ ورک، موساد کا ایک بڑا نیٹ ورک جس کے پاس پل پل کی خبریں تھیں، اور انہی کی جاسوسی کی بنیاد پر یہ بڑا حملہ کیا گیا، اور سیدھے جو راکٹ آ کر گرے تھے اسرائیل کے، وہ دراصل اسی کمپاؤنڈ پر آ کر گرے تھے جہاں پر دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تھے۔ حالانکہ ابھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ایران نے ابھی بھی کہا ہے کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک قائد شہید ہوا ہے تو دوسرا قائد اب ایک طرح سے کھڑا ہو جائے گا، اور دشمن کے خلاف ایران مضبوطی کے ساتھ لڑتا رہے گا، اور آخری دم تک جب تک خون کا ایک قطرہ ان میں موجود ہے وہ دشمن کے خلاف ایک طرح سے لڑتے رہیں گے۔ اور اس بیچ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جہاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایران لگاتار اٹیک کر رہا ہے۔ ایران لگاتار پورے مشرق وسطی میں جہاں پر امریکہ کے ایئر بیسز ہیں، امریکہ کے جہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جوان موجود ہیں، ان پورے علاقوں کو ایران دراصل نشانہ بنا رہا ہے۔ ان تمام ٹھکانوں کو نشانہ ایران کی طرف سے بنایا جا رہا ہے جو امریکہ کے ایئر بیس ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے تل ابیب اور حیفا پر بھی ایران کے میزائل آ کر گرے ہیں۔ یعنی ایران کے سپریم لیڈر ضرور شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایران ابھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لگاتار دشمنوں کے خلاف اس کی کارروائی جاری ہے۔ اور اس بیچ جو خبر آ رہی ہے، رات بھر کا جو اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ رات بھر کہیں نہ کہیں یہ کارروائی جاری رہی اور ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ ایران نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے، چاہے قطر کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، سیریا کی بات کریں، اور جہاں جہاں پر مشرق وسطی میں امریکہ کے ایئر بیس ہیں، امریکہ کے سیکیورٹی فورسز کے ٹھکانے ہیں، وہاں پر ایران لگاتار ایک طرح سے اٹیک کرتا رہا ہے، نشانہ بناتا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ہو گئی ہے، اور ان کے سوگ کو لے کر 40 دنوں کے سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پورے ایران میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں، ایئر اسپیس بند کر دیا گیا ہے، پورے ایران میں ایک طرح سے غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی ضرور شہید ہو گئے ہیں، لیکن دوسری جو لیڈرشپ ہے، دوسری جو قیادت ہے، وہ اب ایک طرح سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں دشمن کے سامنے ایک مضبوط جواب دشمن کو دیا جائے گا۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری جو معلومات تھی اس کے بیس پر یہ بڑا حملہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ضرور کیا گیا، لیکن اس حملے کے بعد بھی ایران ٹوٹا نہیں ہے، ایران پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ایران کی طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے دراصل ابھی اپنے جو بڑے ہتھیار ہیں، جو جدید اور خطرناک ہتھیار ہیں، ابھی ان کا استعمال نہیں کیا ہے، اور دشمن اگر اسی طرح سے اپنی ناپاک حرکتیں کرتا رہا تو ایران ایک طرح سے مجبور ہوگا، اور ایران کے پاس جو اور خطرناک ہتھیار ہیں انہیں ایک طرح سے دشمن پر آزمانا ایک طرح سے پڑ سکتا ہے۔ اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ ایران کی صلاحیتوں کی اگر بات کریں، یا پھر ایران کے اس وقت مشکل آزمائش سے گزر رہا ہے، اور سب سے بڑا سوال دراصل مشرق وسطی کی وہ طاقتیں ہیں، وہ عرب ممالک ہیں جو مشرق وسطی میں ہیں، لیکن وہ اس وقت ایران کے ساتھ ایک طرح سے نہیں کھڑے ہیں۔ اور بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس لڑائی میں ایران ایک طرح سے تنہا ہو گیا ہے؟ حالانکہ اس لڑائی سے پہلے اس کشیدگی اور اس دباؤ کے بیچ آپ دیکھیے کہ چین اور روس لگاتار ایران کے رابطے میں تھے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی
कि शहादत के बाद क्या दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान के साथ एक तरह से होंगी। मशरिक़ वस्ता में अब सियासी सूरत हाल क्या कुछ होने जा रही है, मशरिक़ वस्ता में अब सियासी जो तस्वीर होगी वो क्या कुछ उभर कर आएगी। क्या ईरान एक तरह से असलहा डाल देगा या फिर ईरान अब और मजबूती के साथ अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। क्या जिस तरह से ईरान के कई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो तल अवीव तक एक तरह से जिनकी रेंज है और पहुंच है, क्या तल अवीव को अब पूरी तरह से ईरान नेस्त नाबूद करने जा रहा है, ईरान ख़त्म कर देगा? क्योंकि ईरान ने भी कसम खाई थी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है या उनकी शहादत अगर होती है तो ईरान पूरी मजबूती के साथ दुनिया के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। अब क्या कुछ इस लड़ाई का रुख होगा ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार जो ऐलान होता रहा है, ईरान जो बात बार बार कहता रहा है और शहादत तक यानी शहीद होने तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, दुश्मन के सामने उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया। वो शहीद हो गए लेकिन झुके नहीं, वो शहीद हो गए लेकिन कमजोर नहीं पड़े, वो शहीद हो गए लेकिन पीठ दिखाकर भागे नहीं। और ऐसे में अब ईरान का मौक़िफ़ क्या होता है? क्या ईरान पूरी मजबूती के साथ इजराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाएगा? ये देखना भी अहम होगा।